چیئرمین صاحب، صدر آصف علی زرداری صاحب کی اس وقت طبیعت کیسی ہے؟ الحمدللہ صدر زرداری صاحب کا طبیعت بہتر ہے. تقریباً ایک ہفتہ پہلے صدر زرداری صاحب کو ہی بروک ہز لیگ، 4 فریکچرز تھے تو اس کا علاج چل رہا ہے. کچھ ہفتوں کا ریسٹ چاہیے ہوگا اور انشاءاللہ تعالی پورا طریقے سے صحت یاب جلد از جلد ہو جائے گا. اچھا چیئرمین صاحب، گزشتہ دنوں بدقسمتی سے ایک دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے، 2 چینی مارے گئے. چینی سفیر کا بیان آیا ہے کہ ان کے لیے یہ دونوں قتل ناقابل قبول ہے. اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ ہم تو بات کمپلیٹلی اگری. ہم تو سمجھتے ہیں کہ کسی ایک قتل بھی پوری انسانیت کا قتل ہوتا ہے، اور پاکستان میں ہم اپنا جو ثقافت کے لحاظ سے پورا پاکستان میں، مگر خاص طور میں سندھ میں، بلوچستان میں، ہم اپنا مہمان نوازی کو اپنا ثقافت کا بڑا اہم حصہ سمجھتے ہیں. تو ایک تو یہ قتل یا کسی بھی دہشت گردی کا واقعہ کو ہم سخت انداز سے اس کا مزاحمت کرتے ہیں. بٹ what makes this attack all the more obnoxious، کیونکہ نہ صرف ہمارے مہمان تھے، ہمارے دوست مہمان تھے. یہ وہی لوگ تھے جو پاکستان کے عوام کو، پاکستان کی معیشت کو فائدہ پہنچانا چاہ رہے تھے، پاکستان کے عوام کو روزگار پہنچانا چاہ رہے تھے. اور ان کو اگر اتنی خطرناک دہشت گردی کا واقعہ میں قتل کیا جاتا ہے تو ضرور میں بھی اتنا ہی سخت انداز میں اس کو مزاحمت کروں گا، اس کو ان ایکسیپٹیبل کہوں گا، جیسے ہمارے دوست چین کا سفیر نے کہا ہے. مگر یہ کافی نہیں ہے. اب یہ چین کا یا کسی اور ملک کا تو مطالبہ نہیں ہے، یہ پاکستان کے عوام کا مطالبہ ہے، یہ بلوچستان اور سندھ کا عوام کا مطالبہ ہے. کہ اب ہم یہ بیان بازی جو مسلسل سنتے ہیں کہ واقعہ ہوتے ہیں، ہم جیسے بڑے بڑے سیاستدان بڑے بڑے تگڑے اسٹیٹمنٹس دے دیتے ہیں، کبھی کبھار پہنچ جاتے ہیں ان کے ہاں تعزیت کرنے کے لیے وہ لوگ جو شہید ہوئے. یا اب یہ افسوس پریسیڈنٹ بن گیا ہے کہ جو ہمارے مہمان ہیں ان پہ دہشت گردی کا حملہ ہوتا ہے، پاکستان کی پورا قیادت جا کے ان کا اسمبلی ایمبیسی میں تعزیت کرتے ہیں. اب یہ تو اپنی جگہ اچھی بات ہے، لیکن ساتھ ساتھ پاکستان کے عوام کو مطالبہ ہے کہ باتیں کم اور ہمیں نظر آنا چاہیے کہ یہ دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے حکومت وقت کیا کرنے کے لیے تیار ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ انٹرنیشنل سطح پر، عالمی سطح پر ہمیں اپنے انٹرنیشنل پارٹنرز کے ساتھ مل کے یہ پورا بین الاقوامی جو نیٹ ورک ہے اس کو ایکسپوز کرنا چاہیے، اس کا مقابلہ کرنا چاہیے. ڈومیسٹکلی ہمیں ایک نیشنل ایکشن پلان 2.0 کی ضرورت ہے، تاکہ اس وقت بلوچستان سے لے کے ہمارا سابق قبائلی علاقوں تک جو دہشت گردی کا آگ پھیلا ہوا ہے، یہ حکومت کا ذمہ داری ہے. ہم یہ ذمہ داری قبول کریں کہ ہم ان دہشت گردوں کا ایک بار پھر مقابلہ کریں گے اور انشاءاللہ تعالی سب مل کے ایک بار پھر ان کو شکست دلائیں گے. آپ نے ذکر کیا ابھی بین الاقوامی صورتحال کو معاملات کا، ٹرمپ کا الیکشن ہوا ہے، ٹرمپ کے الیکشن جیتے بھی ہیں. ایک آپ کی تصویر بھی وائرل ہے ٹرمپ کے داماد کے ساتھ بڑے سوشل میڈیا پر. ٹرمپ کی اس الیکشن کو کس طرح دیکھتے ہیں پاکستان کی سیاست میں، بین الاقوامی سیاست میں؟ جہاں تک ٹرمپ کا الیکشن ہے، ویسے ہمیں پاکستان کی ہی فکر ہوتا ہے، پاکستان کے انٹرسٹ کا فکر کرتے ہیں، پاکستان کے عوام کے بارے میں سوچتے ہیں. اور جہاں تک کسی اور ملک کا، کسی دوسرا ملک کا الیکشن کا تعلق ہے، آپ کو اتنا ہی فکر ہوتا ہے، اس انداز سے دیکھا جاتا ہے کہ اس کا کیا اثرات ہو سکتے ہیں اپنے عوام پہ، اپنے ملک پہ. امریکہ کا جو ڈومیسٹک پالیٹکس ہے، ہم وی ڈونٹ ٹیک سائڈس، نہ ہمیں ڈیموکریٹس کے سائڈز لیتے نہ ریپبلکنس کے سائڈز لیتے. اگر ہم لیتے تو وہ انٹرفیئرنس ہوتا ان کے ڈومیسٹک افیئرس میں. ویسے ہی جیسے وہ پاکستان کے سیاست میں نہ نون لیگ سے یا پیپلز پارٹی سے یا کسی اور جماعت سے وہ ڈومیسٹکلی انٹرفیئر کرتے ہیں. جہاں تک کسی تصویر کا سوال ہے، بالکل میں ذاتی طور پہ جو ان کے داماد ہے اور ان کی بیٹی ہے میں جانتا تو ہوں، اور شہید بیوی اور صدر زرداری بھی ڈونلڈ ٹرمپ جب صدر نہیں تھا امریکہ کا تب سے ان کو جانتے ہیں باقاعدہ. آئی تھنک جب شہید بیوی پہلی دفعہ وزیر اعظم بنی اور وہ امریکہ
چلی گئی تھی تو ان زمانوں میں ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کے لیے کوئی کھانا یا ایسے کچھ ہوسٹ کیا تھا. مگر جہاں تک ذاتی تعلقات ہیں وہ ضرور ڈپلومیسی میں اس کا ایک اثر ہے, ایک رول ہے, پر اس سے زیادہ اہم ایشوز ہوتے ہیں. گراؤنڈ ریالٹیز کا کمپوننٹ ہوتا ہے, جیو پالیٹکس کا زور ہوتا ہے, ڈومیسٹک ایجنڈا اور ڈومیسٹک پرائیورٹیز کا اثر ہوتا ہے. آپ کا ذاتی جان پہچان دوستی اس سے اس کا کم اثر ہوتا ہے. اور ہمیں جو زمینی حقائق ہیں اس وقت اس پہ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ جو پاکستان امریکہ کا تعلقات ہے وہ اتنے اچھے نہیں ہیں جتنے اچھے ہو سکتے ہیں. آئی مین جب میں اس ملک کا وزیر خارجہ تھا تب بھی کوئی خاص تعلقات نہیں تھے, مگر اس وقت اس سے بدتر تعلقات ہیں اور پاکستان کے عوام کے مفاد میں ہیں کہ ہم اپنے تعلقات جو امریکہ کے ساتھ ہیں وہ بہتر کرے تاکہ جو معاشی مفاد ہے, جو ہمارا ٹریڈ ہے, اس میں اضافہ ہو, اس میں کمی نہ آئے. اچھا سر, حکومت نے وی پی این پر پابندی لگا دی ہے اور انٹرنیٹ پر مزید پابندیاں جو ہیں وہ عائد کی جا رہی ہیں, اس پر آپ کا کیا؟ اس پہ میں اتنا ہی کہوں گا کہ جو لوگ یہ فیصلے کرتے ہیں نا وہ نہ انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں, نہ ان کو پتہ ہے کہ انٹرنیٹ کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے, نہ ان کو پتہ ہے کہ وی پی این ہے کیا, وی پی این کیسے استعمال کیا جاتا ہے, کیوں استعمال کیا جاتا ہے. ان کو فرق ہی نہیں پڑتا کہ ان کا انٹرنیٹ کا سپیڈ 2G ہو, 3G ہو, 4G ہو, 5G ہو, کیا فرق پڑتا ہے ان کو. ہم سے اس پہ نہ مشاورت کیا گیا, نہ انپٹ لیا گیا. اگر لیا جاتا تو ہم سمجھاتے کہ کس طریقے سے یہ پاکستان کی معیشت, پاکستان میں 2 سیکٹرز ہے, ہمارا زراعت کا شعبہ اور دوسرا ہمارا ٹیکنالوجی کا یہ ٹیک کا شعبہ, جس میں پاکستان کی معیشت میں سب سے بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں, ہمارا ایکسپورٹس میں, ہمارا کمائی میں یہ اضافہ کر سکتے ہیں. اور بدقسمتی کے ساتھ حکومت دونوں جو یہ شعبے ہیں ایسے پالیسیز بنا رہے ہیں جس سے ان کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے, فائدہ نہیں پہنچایا جا رہا ہے. آپ طریقہ کار ہے کہ آپ اپنے انٹرنیٹ کو سیکیور بھی کرے, آپ اپنے جو انڈیزائربل ایکٹیویٹی ہے اس کو پولیس بھی کرے, اور عوام کو یہ ٹول کو, یہ سب سے امپورٹنٹ ماڈرن ٹول کو وہ سہولت فراہم کیا جائے. اب زمانہ بدلا ہے. ایک زمانہ میں آپ کا انفراسٹرکچر ہوتا تھا کہ سڑک بنانا, پل بنانا, بس لے کے دینا. اب انفراسٹرکچر کا مطلب ہے کہ انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی پہنچانا, کتنا سپیڈ ہے آپ کا انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی کا, تاکہ یہ جو نیا اکنامک سپیس ہے اس اکنامک سپیس پہ آپ کے عوام اپنا کردار ادا کرے. اس وقت ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں 4G ہے, جبکہ وہ جھوٹ ہے, ہمارے ہاں 3G ہے. اوپر سے ہم نے اس 3G کا انٹرنیٹ کو اتنا سلو کر دیا کہ تقریباً میرا بچپن کا 1990s کا انٹرنیٹ جو ٹیں ٹیں کر کے چلتا تھا اس سپیڈ تک پہنچ چکا ہے. اوپر سے ہم نے وی پی این پہ اب پابندی لگا دیا ہے, مگر وہ سائٹس, دوسرے سائٹس پہ بھی ہم نے پابندیاں لگائی ہیں جس کی وجہ سے ہم وی پی این استعمال کر رہے تھے. وہ عام لوگ تو اس لیے استعمال کرتے ہیں جو یہاں اکنامکلی اس سیکٹر میں موجود ہے. مثلاً ایسے کافی سینٹرز ہیں جو ویسٹرن دنیا کے ہیلتھ فیسلٹیز کے لیے بیک اینڈ کام کرتے ہیں, اور یقیناً انٹرنیشنل کلائنٹس یہ چاہیں گے کہ ان کے ہیلتھ ریکارڈز کے سیکیورٹی کا یقین دہانی دیا جائے. وی پی این کا مطلب یہ ہے کہ وہ ڈیٹا سیکیور ہے. اگر وی پی این نہیں ہے تو اس سیکٹر کو بھی دھچکا ہوگا. میرا خیال میں حکومت کو جب بھی کوئی پالیسی بنا رہا ہو تو اس کا تمام ایسپیکٹ کا جائزہ لے کے سولوشنز دینے چاہیے. آپ نے حکومت کی بات کی تو یہ ایسا لگتا ہے کہ آپ وفاقی حکومت سے ناراض ہیں. وفاقی حکومت کے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا, جو آپ کی مشاورت ہوئی تھی, اس میں بھی آج کل صورت لگتا ہے کہ آپ نے وفاقی حکومت آپ کے ساتھ مشاورت نہیں کر رہی, معاہدے پر بھی عمل نہیں ہو رہا ہے. اور پھر یہ بھی خاصات ہے کہ اس وقت جو مجموعی طور پہ آپ CEC کا اجلاس بھی بلانے جا رہے تھے, اور آپ نے کہا تھا کہ ہم CEC اجلاس میں بلائیں گے اور کچھ فیصلے کریں گے, اس کا کیا بنا؟ ویسے تو ناراضگی کا تو سوال ہی نہیں ہے, اور ناراض ہونے پہ تو سیاست بھی نہیں کیا جاتا. سیاست تو عزت کے لیے کیا جاتا ہے, اور معذرت کے ساتھ اس وقت وفاق میں نہ عزت دیا جاتا ہے اور نہ ہی سیاست کیا جا رہا ہے. اب جہاں تک آپ نے ہمارا اگریمنٹ کی بات کی,
بالکل جیسے دنیا بھر میں کسی بھی پارلیمانی نظام میں کوئی بھی اگر اقلیت حکومت ہو اور ان کا اگریمنٹ ہے ان کا کانفیڈنس سپلائی کا سیاسی پارٹنر کے ساتھ، تو اس اگریمنٹ پہ عمل درآمد ہوتا. ہم مورل سپورٹ پرووائڈ کرنے کے لیے حکومت کے ٹریجری بینچز پہ بیٹھے ہیں. ہم ان گڈ فیتھ ہر ووٹ پہ نیگوشیٹ نہیں کرتے ہیں، مگر ضرور ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ جو ہمارا طے شدہ اگریمنٹ ہے اس پہ عمل درآمد کیا جائے، جو ہمارا انڈرسٹینڈنگز ہے اس پہ عمل درآمد کیا جائے، جو اہم لیجسلیشن ہے اس پہ پوری طریقے سے مشاورت کیا جائے گا. آپ کو بھی یہ you'd also feel disrespected اگر کسی اہم لیجسلیشن پہ وہ لیجسلیشن پہلے کابینہ سے پاس ہو، پہلے پرنٹ ہو جائے، پہلے فلور پہ آ جائے ووٹ ہونے کے لیے، اور اس کے بعد مجھے ایک کاپی دیا جائے کہ یہ ذرا پڑھے اور ووٹ ڈالے، not let alone members of my political party. تو بالکل پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے ہی یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے اس حکومت کا شامل نہیں ہونا، بس ساتھ دینا ہے اس بنیاد پہ کہ ہم پولیٹیکل اسٹیبلٹی پہ یقین رکھتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ ہم مہنگائی کے خلاف ہے اور یہ حکومت مہنگائی میں کمی لے کر آئیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ حالات ایسے ہیں کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی بڑا آسانی سے قائم کیا جا سکتا ہے. حالات ایسے ہیں کہ معاشی انداز پہ حکومت نے اس بات میں ایٹ لیسٹ وہ کلیم کر رہے ہیں کامیابی کہ وہ مہنگائی کو کم کرنے جا رہے ہیں. تو ہم پیپلز پارٹی نے اسی بنیاد پہ بھی آگے جا کے فیصلے کرنے ہیں. مگر ایز چیئرمین آف دا پاکستان پیپلز پارٹی اب کافی دیر ہو چکا ہے، ہمارا CC نہیں ہوا ہے. عام طور پہ دسمبر میں ہمارا CC ہوتا ہے. تو it's my responsibility to bring the ground realities, the facts before my party, اور جو بھی فیصلہ پارٹی کرے گا میں تو پھر پورا پارٹی اس سے باؤنڈ ہے. اور ہمیشہ جو بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے فیصلہ کیا وہ ہمیشہ ملک اور قوم کے مفاد کے فیصلے کیے ہیں. تو یہ ہمارا ایک پارٹی کا پروسیجر ہے، اس پارٹی کے پروسیجر کے مطابق میں تو چلوں گا. ہم سندھ سے تعلق رکھتے ہیں، سندھ کے ساتھ ایک بڑا مسئلہ ہے، ڈیموں کا مسئلہ ہمیشہ رہا ہے. ابھی پھر 6 کینالز بنانے کی بات ہو رہی ہے دریائے سندھ پہ، انڈس ریور پہ. ظاہر ہے کہ اس کو سندھ پولیٹیکلی بھی اپوز کر رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ محترمہ نے خود ڈیموں کے خلاف دھرنے دیے قومی شہید پہ. اس وقت سندھ میں ایک بڑی اپوزیشن ہے اس مسئلے پہ، مظاہرے بھی ہو رہے ہیں، احتجاج بھی ہو رہا ہے. ظاہر ہے کہ سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے، وہ ایک حد تک ڈیبیٹ بھی ہو سکتی ہے اس سے. تو یہ جو دریائے سندھ پہ 6 کینالز بنانے کا ایشو ہے، اس پہ آپ نے وفاق سے کوئی بات کی؟ آپ کا اپنا موقف کیا ہے اس پر؟ آئی تھنک یہ تو ایک اور ایگزامپل ہے جہاں ہمارا جو مسلم لیگ کا اور پاکستان پیپلز پارٹی کا معاہدہ ہوا اس کا خلاف ورزی ہو رہا ہے. ہم نے اس اگریمنٹ میں طے کیا کہ جو چاروں صوبوں کا PSDP ہے وہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ مل کے بنائیں گے. اور یہ جو منصوبہ ہے اس کا اپروول تب ہوا تھا جب میں مصروف تھا 26th امینڈمنٹ کا جدوجہد کر رہا تھا. پیچھے اس کو اپروول دیا گیا، وہ بھی میرے پارٹی کے ممبران کے ساتھ آن دا ریکارڈ اعتراضات کے باوجود. ناؤ جیسے آپ کہہ رہے ہیں اس منصوبے کے لیے کنسنسس موجود نہیں ہے. جس طریقے سے حکومت آگے بڑھ رہے ہیں وہ تو اس پہ کنسنسس ناممکن ہوتا جا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کنسنسس مختلف طریقے ہیں جس سے ہم اپنے بنجر علاقے کو زراعت کے لیے یا پینے کے پانی کے لیے پانی پہنچا سکتے ہیں. ہم نے ایسے بہت سے منصوبے تھر کے ریگستان میں لے کر آئے ہیں، RO پلانٹ سے لے کے سیلائن اریگیشن تک، جس پہ ملک کا کنسنسس بھی بن سکتے ہیں اور ہم پاکستان کے عوام کو کا پانی کا حق پہنچا سکتے ہیں. لیکن جو طریقہ حکومت اپنا رہا ہے اس پہ تو وہ کنسنسس نہیں ہے. جمیل صاحب، آپ جس طرح سے 26ویں آئینی ترمیم کرانے کے لیے متحرک نظر آئے، کیا 26ویں آئینی ترمیم کے بعد آپ کا جو عدالتی اصلاحات کا مشن ہے وہ مکمل ہو گیا؟ نہیں، اصلاحات ریفارم از آلویز این آن گوئنگ پروسیس. اور میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک 26th امینڈمنٹ ہے وہ تو ہمارا آغاز ہے. ہم نے یہ آغاز وفاق کی سطح
سے کیا ہے، مگر یہ جدوجہد نامکمل ہوگا جب تک ہم لوور جوڈیشری میں، پروونشل جوڈیشری میں وہ اصلاحات نہ لے کر آئے۔ اور میں نے تو چیف منسٹر صاحب سے ریکویسٹ بھی کیا ہے کہ وہ رابطہ کرے چیف جسٹس سے، چیف جسٹس پاکستان سے، سینئر پیونی جج سے، کانسٹیٹیوشنل بینچ کا ہیڈ سے، چیف جسٹس سندھ سے، اور ان سے انگیج کرے کہ ہمیں ان پٹ دے، ہمیں گائیڈنس دے۔ ہم لوور جوڈیشری میں بھی ریفارمز لے کر آنا چاہتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ عوام کا سب سے زیادہ جو انٹریکشن ہے وہ لوور جوڈیشری کے ساتھ ہوتا ہے، تو جو ہم ریفارمز وہاں لے کر آتے ہیں وہ عوام کو زیادہ محسوس ہوں گے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہ ریفارمز جوڈیشل انپٹ کے ساتھ، لیگل انپٹ کے ساتھ، کنسنسس کے ساتھ اس پہ کام کیا جائے۔ اچھا، جوڈیشری پہ میں ایک سوال کر لوں، جوڈیشری پہ آپ بات کر رہے ہیں، ایک تو سندھ کے تمام ججوں کو ایک جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہوا، اس کے بعد پھر ہائی کورٹ کے سارے ججوں کو آئینی بینچ کا رکن بنایا گیا، ایک تو یہ ایشو ہے، اور دوسرا سندھ کے ساتھ ایک بڑا ایشو یہ ہے کہ سندھ کے رورل ایریاز سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں نمائندگی ہی نہیں ہے۔ ماضی میں بہت زیادتیاں ہوئیں، سندھ کے چیف جسٹس کو نہیں لیا گیا، سینیارٹی کی بات ہو رہی ہے، سندھ کے کئی ججز کو سینیارٹی سے پیچھے کیا گیا۔ اب یہ مسئلہ ہے کہ ہماری سندھ کی نمائندگی ہی نہیں ہے سپریم کورٹ آف پاکستان۔ بالکل نہیں۔ آپ کے دونوں سوال بہت امپورٹنٹ سوال ہے، جائز سوال ہے۔ جہاں تک the first question is concerned، وفاق کے سطح پہ جب کانسٹیٹیوشنل بینچ کو تشکیل دیا جا رہا تھا تو چیف جسٹس، اس وقت چیف جسٹس کا ویکنسی تھا، تو چیف جسٹس کا بھی عہدہ چنا گیا آفٹر دا 26th امینڈمنٹ، اور جو کانسٹیٹیوشنل بینچ کا سربراہ ہیں وہ بھی چنا گیا۔ دونوں بڑے قابل، بڑے آنریبل جج صاحبان ہیں، اور میرے خیال میں وہاں ایک جو کاؤنٹر سجیسشن تھا وہ یہ تھا کہ آپ نے جو تمام سٹنگ جسٹسز ہیں ان کو آپ کانسٹیٹیوشنل بینچ کا حصہ بنا دیں، اور کانسٹیٹیوشنل بینچ وہی ہو جو سابق سپریم کورٹ ہوتا تھا۔ مگر اکثریت نے یہ فیصلہ لیا کہ دونوں چیف جسٹس آف پاکستان ہو یا خاص طور پہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کا ہیڈ ہو، ان عہدے کو نان کنٹروورشل ہونا چاہیے۔ وہاں سے جوڈیشری کا جو یہ کچھ ججز کا عادت پڑا ہے کہ وہ بینچ سے سیاست کریں، they don't speak through their orders, they give political statements, they don't rule in line with the constitution, they bend the constitution for their political purposes to grant themselves executive powers، وہ کرائیٹیریا کو، وہ ماضی کو سامنے رکھتے ہوئے جس کی وجہ سے ہم نے یہ 26th امینڈمنٹ پاس کیا، یہ سارے فیکٹرز کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا کہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ افریدی ہوگا، اور جسٹس امین جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کا سربراہ ہوگا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ بالکل جو فیصلے جو وفاق کا سلسلہ ہے وہی سندھ کا سلسلہ ہو سکتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ملک میں دو نظام چلے، اور خاص طور پہ بار بار صوبہ سندھ کے ساتھ ایک خاص یہ ڈفرینس جو نظر آتا ہے یہ مناسب نہیں ہوگا۔ تو امید ہے کہ وہی ہوگا۔ ایک اور میٹنگ بھی ہونا چاہ رہا ہے، اور جس انداز سے فیصلے وفاق نے اپنے لے لیے ویسے انداز سے وہ فیصلے سندھ کے لیے لیتے ہیں۔ جہاں تک آپ کا دوسرا سوال ہے، بالکل چارٹر آف ڈیموکریسی کا کی کمپوننٹ یہی تھا کہ ہمیں انصاف کی ادارہ کا، سب سے بڑا انصاف کی ادارہ کا، آئین کی ترجمہ کرنے والا، وفاق کے ڈسپیوٹس کو سیٹل کرنے والا ادارہ میں برابری کی نمائندگی چاہیے۔ اور آپ کا سوال اس انداز میں جائز سوال ہے، جائز تنقید ہے۔ جہاں تک میرا علم میں ہے کہ جب یہ فیصلہ کیا جا رہا تھا تو اس وقت ان علاقے سے کوئی تعلق رکھنے والے جج سپریم کورٹ میں موجود ہی نہیں تھا، تو کانسٹیٹیوشنل بینچ میں کون سا برابری لے کر آؤں جب تک وہ برابری سپریم کورٹ میں ہو ہی نہ۔ اب شاید اس سے پہلے جب ججز خود یہ فیصلے اپنے لیے لے رہے تھے تو ان کو کوئی ایسا قابل آنریبل جج نہیں ملا جو انہوں نے سمجھا کہ اس کرائٹیریا پہ اتر آئے۔ اب اگر میں خود موجود ہوتا جوڈیشل کمیشن پہ، میں آپ کا پہلا سوال جو آپ نے پوچھا، جہاں تک یہ فرق
سندھ کی ہائی کورٹ اینڈ کانسٹیٹیوشنل بینچ اور وفاق کی ہائی کورٹ اینڈ کانسٹیٹیوشنل بینچ، میں تو وہ خود اٹھاتا۔ جو آپ کا دوسرا سوال آپ نے مجھ سے پوچھا، میں طریقے سے اس کو بھی ایڈریس کرتا، مگر مجھے تو اپنا نام جوڈیشل کمیشن سے احتجاجاً ودرا کرنا پڑا۔ اس لیے حکومت وقت نے جو ہم سے آئین سازی کے وقت بات طے کی کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کی برابری کی نمائندگی ہوگی جوڈیشل کمیشن میں، اس بات سے وہ پیچھے ہٹے، تو میں نے احتجاجاً اپنا نام بھی ودرا کیا اور میں اس میٹنگ میں موجود نہیں تھا، مگر میں ضرور اپنے اب ایک نمائندہ کو اپنا انپٹ، اپنا موقف ضرور دیں گے، اور امید ہے کہ جو فیصلے کیے جاتے ہیں وہ ملک کے مفاد میں ہوں گے، وہ جوڈیشری کے مفاد میں ہوں گے۔ یہ ٹرانزیشن کو ہمیں اٹ واز اینی وے آلویز گونا بی اے ڈیفیکلٹ ٹرانزیشن، ہم اس ٹرانزیشن کو مکمل کریں، سب مل کے مکمل کریں، اور یہ پاکستان کے عوام کے مفاد کی باتیں ہیں۔ اچھا چیئرمین صاحب، آخری سوال، آخری سوال، باقی آخری سوال۔ اس 30 نومبر کو پاکستان پیپلز پارٹی کے قیام کے 57 برس جو ہے وہ مکمل ہو رہے ہیں، اتنا جو طویل سفر طے کیا ہے، اس موقع پہ، اس اہم دن پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جالوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے، کیا کہیں؟ ہاں، میں تو آئی ایم لوکنگ فارورڈ ان شاء اللہ تعالیٰ، اس بار ہم تھوڑا سا اپنا جو فاؤنڈیشن ڈے ہے دوسرا انداز سے منا رہے ہیں۔ ماضی میں ہم نے ڈفرینٹ صوبے میں جا کے، ہر صوبہ میں جا کے جلسہ کیا، اب اس دفعہ ہم ہر ڈسٹرکٹ میں انشاءاللہ تعالیٰ، ہر ضلع میں پاکستان پیپلز پارٹی 30 نومبر کو اپنی جشن منائیں گی۔ اپنا یوم تاسیس کے لحاظ سے ہمارا چارٹر ڈیموکریسی کو 26th امینڈمنٹ میں یقین دہانی، اس کو عمل درآمد اس پہ کرنے کا، اس کا بھی ہم جشن منائیں گے، اور وہ ایک وقت ہم تمام ڈسٹرکٹس میں منائیں گے، اور میں انشاءاللہ تعالیٰ تمام ڈسٹرکٹ سے مخاطب ہوں گا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔